فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلسوم در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ باب نمبر 2، چھٹی فصل، محبت و مودت اہل بیت علیہ السلام کے واجب ہونے کے بیان میں، اس لیے کہ ان کی محبت اجر رسالت ہے۔ پارہ نمبر 25، سورہ شعراء، آیت نمبر 23۔ شیخ تبریسی نے پہلی آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی کہ کافروں نے حضرت پر بہت سی عورتوں سے نکاحوں پر طعن کیا اور کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو عورتوں سے نکاح کرنے کے بجائے کار رسالت میں مشغول ہوتے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے اس آیت کو پڑھا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ خدا کی قسم ہم رسول خدا کی ذریت ہیں۔ اور دوسری آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں چند اقوال کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ قول اول یہ کہ اے مسلمانوں، میں تم سے تبلیغ رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا، لیکن دوستی و محبت اس چیز سے چاہتا ہوں جو قرب الہی کا باعث ہو۔ دوسرا قول یہ کہ مراد یہ ہو کہ لیکن مجھ کو اس قرابت کے سبب سے دوست رکھو جو تم سے رکھتا ہوں۔ تیسرا قول یہ کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں کو جو میری اطرت ہیں دوست رکھو اور ان کے حق میں میرے احترام کی حفاظت کرو۔ اس مطلب کے سلسلے میں علی بن حسین، سعید بن جبیر، عمرو بن شعیب، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور ایک جماعت سے اور شواہد التنزیل میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ ایذن ابو امام باہلی سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت عزت نے پیغمبروں کو مختلف درختوں سے خلق فرمایا اور میں اور علی ایک درخت سے مخلوق ہوئے ہیں، تو میں اس درخت کی جڑ ہوں اور علی شاخیں اور حسن و حسین اس کے پھل اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ تو جو شخص اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال تک عبادت کرے یہاں تک کہ مشق کی طرح بوسیدہ ہو جائے اور اس کے دل میں ہماری محبت نہ ہو تو خدا اس کو اوندھے منہ آتش جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد اس آیت قل لا اسألکم کی تلاوت فرمائی۔ زادان نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ حامیم کی صورتوں میں ایک آیت ہماری مودت کے حکم میں ہے جس کو ہر مومن ہی یاد رکھتا ہے۔ پھر اس آیت کو پڑھا تو شیخ تبریسی نے کہا کہ ہر حال میں اس مودت کے سلسلے میں 2 قول ہیں۔ اول یہ کہ استثناء منقطع ہے، یعنی یہ محبت اسلام کے سبب سے واجب ہے لہٰذا پیغمبری کی اجرت نہیں ہوگی۔ دوسرا قول یہ کہ استثناء متصل ہے، یعنی میں تم سے سوائے مودت کے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا کیونکہ اسی پر راضی ہوں اور اس مودت کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ گویا میں نے تم سے اپنے لیے کسی اجر کی خواہش نہیں کی ہے۔ حمزہ شمالی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی کہ جناب رسول خدا جب مدینے میں تشریف لائے اور اسلام مستحکم ہو گیا اور انصار نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم سب حضرت کی خدمت میں چل کر کہیں گے کہ آپ کے ذمے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں، اپنے تصرف میں جس طرح چاہے لائیں، اس میں آپ کے ذمے کوئی حساب کتاب نہیں ہو اور نہ آپ کے لیے حرام ہے۔
جب ان لوگوں نے یہ عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ۔ حضرت نے ان لوگوں کو سنایا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ میرے بعد ان کو دوست رکھنا، یعنی دشمنی نہ کرنا، آزار نہ پہنچانا۔ اس کے بعد حضرت کے پاس سے ان کی اطاعت کا اقرار کرتے ہوئے واپس آئے۔ اس وقت منافقوں نے کہا کہ محمد نے اس آیت کا افتراء کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے قرابت داروں کا ہم کو فرما بردار اور ذلیل کر دیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی افطرا الی اللہ کاذبہ، تو حضرت نے ان منافقوں کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ رونے لگے، اور اس آیت کا نازل ہونا ان پر گرا گزرا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی وہ خدا وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، تو حضرت نے یہ آیت بھی ان کے پاس بھیج دی اور خوشخبری دی اور فرمایا خدا اہل ایمان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یا ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، یا وہ لوگ خدا کی دعوت کو قبول و منظور کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم کی اطاعت پر پہلے ہی آمادہ ہو گئے۔ یعنی جو شخص اطاعت کرتا ہے ہم اس کی اس اطاعت میں نیکی کو اور بڑھا دیتے ہیں، یا یہ کہ اس کے لیے ثواب واجب کر دیتے ہیں، یہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ابو حمزہ شمالی نے سدی سے روایت کی ہے کہ اقتراف الحسنہ سے مراد آل محمد کی دوستی اور محبت ہے۔ حدیث صحیح میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا کہ میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن کی مودت خدا نے ہر مسلمان پر واجب کی ہے، اور فرمایا ہم اہل بیت کی محبت سے اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ہم اصحاب ابا ہیں۔ یہاں کلام تبریسی تمام ہوا۔ علامہ ہلی قدس نے کشف الحقائق میں لکھا کہ اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری و مسلم و احمد بن حنبل کی مسند اور سلبی کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی محبت خدا نے ہم پر واجب قرار دی؟ فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند ہیں، اور مودت کا واجب ہونا ان کی اطاعت واجب ہونے کو لازم قرار دیتا ہے۔ اس روایت کو علامہ بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، اور فخر رازی نے جو ان کے بڑے عالموں میں سے ہیں اپنی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی کہ رسول خدا جب مدینے میں تشریف لائے تو ان پر اخراجات کی زیادتی ہوئی، کیونکہ ان کے پاس بہت قبائل عرب آیا کرتے تھے اور ان کے حقوق مہمانداری کی ادائیگی ان پر لازم تھی، اور آپ کی مالی حالت وسیع نہ تھی۔ انصار نے آپس میں مشورہ کیا کہ خدا نے اس بزرگ کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی، اور وہ ہمارے خواہر زادہ بھی ہیں اور تمہارے پاس تمہارے شہر میں آئے ہیں، لہٰذا ان کے واسطے اپنے مالوں میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرو۔ چنانچہ کچھ رقم جمع کر کے حضرت کے پاس لائے۔ حضرت نے وہ رقم ان کو واپس کر دی اور قبول نہ فرمائی تو یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، یعنی میں تمہارے ایمان لانے یعنی تمہاری ہدایت کرنے کی عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں کو دوست رکھو۔ پھر اپنے قرابت داروں کی مودت پر تحریض و ترغیب فرمائی۔ پھر صاحب تفسیر کشاف سے نقل کیا کہ انہوں نے جناب رسول خدا سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ توبہ کیے ہوئے مرتا ہے، اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ مرتا ہے، اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کو ملک الموت جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر منکر و نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کو جنت میں اس طرح آراستہ کر کے لے جائیں گے جیسے دلہن کو اس کو اس کے شوہر کے گھر لے جاتے ہیں، اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ سنت اور جماعت کی راہ پر مرتا ہے، اور جو شخص آل محمد کی بغض و عداوت پر مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے۔ جو شخص آل محمد کی عداوت پر مرتا ہے وہ بوئے بہشت بھی نہ سونگے گا۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ حدیثیں جن کو صاحب کشاف نے روایت کی، اور میں کہتا ہوں کہ آل محمد وہ لوگ ہیں جن کے معاملات حضرت کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور جن کے امور حضرت کی طرف بہت شدت کے ساتھ راجع ہوں، چاہیے کہ وہ ان کے آل ہوں، اور اس میں شک نہیں کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے
اور حضرت کے درمیان تعلق مضبوط ترین تعلقات ہیں اور یہ تواتر سے معلوم ہے، لہذا چاہیے کہ یہی حضرات ان کی آل ہوں۔ لوگوں نے آل کے معنی میں اختلاف کیا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت کے اعزہ آل ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت کی امت آل ہے، لہذا اگر اعزہ پر ہم حمل کریں تو وہی آل ہیں، اور امت پر حمل کریں جنہوں نے حضرت کی دعوت قبول کی تو پھر وہی آل ہیں۔ غرض کہ ہر صورت میں وہی آل ہیں اور ان کے سوا غیروں کے آل ہونے میں اختلاف ہے، لہٰذا یہی بزرگوار ہر صورت میں آل محمد ہیں۔ اور صاحب کشاف نے روایت کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہوئی؟ حضرت نے فرمایا علی و فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند، لہذا ثابت ہوا کہ یہ 4 افراد پیغمبر کے قرابت دار ہیں، اور جب یہ ثابت ہو گیا تو واجب ہے کہ وہی حضرات زیادہ سے زیادہ تعظیم کے لیے مخصوص ہوں، اور زیادہ تعظیم و تکریم پر ان حضرات کا مخصوص ہونا چند وجوہ کی بنا پر ہے۔ پہلی وجہ قول خداوند عالم الا مودت فی القربہ جیسا کہ بیان ہو چکا۔ دوسری وجہ جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ کو زیادہ دوست رکھتے تھے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ایذا دیتا ہے وہ مجھ کو ایذا دیتا ہے۔ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کو بہت دوست رکھتے تھے۔ تو جب یہ امر واقع ہو گیا تو تمام امت پر مثل اس قول حق تعالیٰ کے ثابت ہو گیا کہ رسول کی مطابقت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور خدا نے فرمایا ہے پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 63، یعنی جو لوگ پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کسی فتنے یا عذاب دردناک سے ڈرنا چاہیے۔ اور خدا نے فرمایا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تم کو دوست رکھے۔ پھر فرمایا ہے تمہارے لیے رسول کی ذات گرامی نیک اعمال کا بہترین نمونہ ہے۔ تیسری وجہ حضرت کی آل کے لیے دعا کرنا مسلمانوں کا بہترین منصب ہے، اسی وجہ سے اس دعا کو ہر نماز میں تشہد کا خاتمہ قرار دیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ تعظیم سوائے آل کے کسی کے لیے عمل میں نہیں آئی، لہٰذا یہ سب دلالت کرتے ہیں اس پر کہ محبت آل محمد واجب ہے۔ اسی بنا پر شافعی نے چند اشعار نظم کیے، جن میں سے ایک شعر یہ ہے اگر آل محمد کی دوستی رفض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ فخر رازی کا کلام تمام ہوا اور صاحب تفسیر کشاف نے اس پر مزید جو رازی نے نقل کیا حضرت امیر المومنین سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے حسد کرنے کی رسول اللہ سے شکایت کی تو حضرت نے فرمایا کہ یا علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ 4 افراد میں چوتھے ہو جو بہشت میں داخل ہوں گے؟ میں، تم، حسن اور حسین علیہ السلام اور ہماری عورتیں ہمارے دائیں اور بائیں اور ہمارے لڑکے عورتوں کے پیچھے ہوں گے۔ اور جناب رسالت مآب سے روایت کی کہ اس پر بہشت حرام ہے جو میرے اہل بیت پر ظلم کرے اور مجھ کو میری اطرت کے بارے میں اذیت پہنچائے، اور جو شخص فرزندان عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ اس نیکی کا بدلہ اس کو نہ دے تو میں اس کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت قل لا اسألکم من خیر افہ خیر لکم کی تفسیر میں فرمایا کہ جناب رسول خدا نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ میرے قرابت داروں کو دوست رکھو اور ان کو اذیت نہ پہنچانا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ میں نے تم سے طلب کیا ہے اس کا ثواب اور نفع تمہیں کو پہنچے گا۔ کافی مناقب شہر عاشق قرب الاسناد اور اختصاص میں بسند خائے صحیح روایت کی کہ حضرت صادق علیہ السلام نے مومن الطاق سے پوچھا کہ تم بصرہ گئے ہو؟ عرض کی ہاں۔ پوچھا لوگوں کی شیعت کی طرف رغبت و سریت اور ان کا دین حق کی جانب مائل ہونا تم نے کیسا پایا؟ عرض کی خدا کی قسم بہت کم اہل بصرہ میں سے بعض نے اس طرف توجہ کی لیکن بہت تھوڑے۔ حضرت نے فرمایا کہ جوانوں کی رغبت جس طرح بوڑھوں سے زیادہ ہو اسی لحاظ سے ان کی اصلاح تم کو کرنا چاہیے۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ اہل بصرہ اس آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا
اجرن الا مودۃ فی القربہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول کے قرابت داروں اور ان کے اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت صرف ہم اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور وہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں جو اصحاب قصہ ہیں۔ قرب الاسناد امور اختصاص میں بسند آئے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب آئے مودت مذکور نازل ہوئی تو حضرت اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا ایھا الناس، حق تعالیٰ نے تمہارے اوپر میرے لیے ایک فرض عائد کیا، کیا تم اسے ادا کرو گے؟ یہ سن کر ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت واپس چلے آئے۔ دوسرے روز پھر آئے اور اسی طرح کھڑے ہو کر فرمایا کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ تیسرے روز بھی اسی طرح کہا لیکن کوئی جواب نہ ملا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ فرض سونے چاندی اور کھانے پینے کی قسم سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تب اصحاب نے کہا، اچھا فرمائیے وہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اور آپ کے اہل بیت کی مودت اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں۔ یہ بیان کر کے حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم اس عہد پر وفا نہیں کی مگر صرف 7 اشخاص نے، اور وہ نمبر 1 سلمان، نمبر 2 ابو ذر، نمبر 3 عمار، نمبر 4 مقداد بن الاسود کندی، نمبر 5 جابر بن عبداللہ انصاری، نمبر 6 شبیت آزاد کردہ رسول خدا، اور نمبر 7 زید بن ارقم ہیں۔ علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں بسند کا تصحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے الا مودۃ فی القربہ کی تفسیر میں روایت کی کہ یہ حضرت کے اہل بیت کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں انصار نے آ کر کہا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی اور آپ کی مدد کی، لہٰذا ہم سے اپنے اخراجات کے لیے کچھ مال قبول کیجیے۔ تو خدا نے آیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ نازل کیا، یعنی تم سے میں رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے اور اس دوست کے دل میں اس کے اہل بیت کی طرف سے عداوت اور کینہ ہوتا ہے، تو اس کا دل اس دوست کی طرف سے صاف نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر خدا نے چاہا کہ پیغمبر کے دل میں امت کی جانب سے کوئی خدشہ باقی نہ رہے، اور ان کے عزیزوں اور اہل بیت کی محبت امت پر واجب قرار دیے۔ اگر وہ قبول کریں تو امر واجب کو قبول کیا، اور اگر ترک کریں تو امر واجب کو ترک کیا۔ الغرض جب سرور کائنات نے اپنے اصحاب کے سامنے آیت کی تلاوت کی اور وہ لوگ حضرت کے پاس سے اٹھ کر باہر گئے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے اپنے مال کی پیشکش کی، تو کہنے لگے کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت کی دوستی و محبت قائم رکھنا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ بات پیغمبر نے اپنی طرف سے کہی اور حضرت کی بات سے انکار کیا، یعنی مودت اہل بیت کو نہیں مانا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 24، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے خدا پر افطرا کیا؟ اس کے بعد خدا نے فرمایا، اگر اے رسول تم خدا پر افطرا کرو تو ہم تمہارے دل پر مہر لگا دیں تاکہ تم افطرا نہ کر سکو، یعنی خدا باطل کو مٹا دیتا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 19، یعنی اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتا ہے، یعنی ائمہ اور قائمہ آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 26، حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تصدیق کی اور کہا کہ رسول کا قول خدا کا قول ہے، وَمِن يَفْتَرُ حسنہ، فرمایا کہ حسنہ اہل بیت کا اقرار ہے اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور صلہ رحم کرنا، یعنی ہم ان کی نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے۔ بصائر میں بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم، بندوں پر خدا کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اہل بیت کے بارے میں محبت واجب ہے۔ اور باروایت محاسن امام نے فرمایا کہ قربہ سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں جن پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ ایزن روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ابو جعفر سے پوچھا کہ علماء عامہ جو تمہارے نزدیک رہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس آیت سے حضرت کے تمام اعزہ نے عرب مراد لیا ہے۔
حضرت نے فرمایا کہ قریش کی جماعت میں سے وہ جو لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہم اور تم سب مراد ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سخت وقت آتا تھا تو اس سے مقابلے کے لیے کس کو مخصوص فرماتے تھے؟ فرماتے تھے وہ وقت جب کہ نصارائے نجران سے باہمی لعنت کا موقع تھا، علی و فاطمہ حسن و حسین کو لیا اور ان کو محل لعن و عذاب میں پیش فرمایا، اور جنگ بدر میں سب سے پہلے لڑنے کو جنہیں بھیجا وہ علی اور حمزہ اور عبیدہ بن حارث تھے۔ تو میٹھا میٹھا تو تم لوگوں کے واسطے اور کڑوے اور تلخی کے لیے ہم کو مخصوص کیا ہے۔ تفسیر فرقان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بسند معتبر روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ درخت جس کی جڑ پیغمبر اور تنا علی ہیں، اور اس کی شاخ فاطمہ اور اس کے پھل حسن و حسین، لہٰذا ہم ہیں درخت پیغمبری، خانے رحمت، حکمت کی کنجی، معدن علم، مقام رسالت، فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ، خدائی رازوں کے محل اور خدا کی وہ امانت جس کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا، اور خدا کے بزرگ حرم اور بیت اللہ عتیق، اور ہم کو حاصل ہے لوگوں کی موت اور ان کی بلاؤں کا علم۔ ہم خدا کے لیے قضاء و قدر اور پیغمبروں کی وصیتیں، اور ہمیں فصل الخطاب یعنی حق و باطل سے جدا کرنے والے، اور ہم جانتے ہیں کہ کون دین اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور اہل عرب کے نسبوں کو جانتے ہیں۔ بلا شبہ ائمہ عرش خدا کے چاروں طرف ایک نور تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ وہ خدا کی تنزیہ کریں یعنی پاکی بیان کریں۔ انہوں نے جب تنزیہ کی تو اہل آسمان نے ان کی تسبیح سے تسبیح کی۔ خدا نے جو صافون اور مسبحون قرآن میں فرمایا تو یہی لوگ اس سے مراد ہیں جس نے ان کے عہد کو وفا کیا، اس نے خدا کے عہد کو پورا کیا، اور جس نے ان کے حق کو پہچانا اس نے خدا کے حق کو پہچانا، اور جس نے ان سے انکار کیا اس نے خدا کے حق سے انکار کیا۔ یہی لوگ خدا کے امور کے والی اور خدا کی وحی کے خازن اور کتاب خدا کے وارث ہیں۔ یہی لوگ پیغمبر کی اطاعت اور رسول خدا کے اہل بیت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے فرشتے اڑنے میں انس حاصل کرتے ہیں، اور یہی وہ بزرگوار ہیں جن کو جبرائیل نے حکم خدا سے غذا دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کا آباد گھر ہیں، اور جن کو خدا نے اپنے شرف سے گرامی قرار دیا، اور انہی کو اپنی کرامت سے مشرف فرمایا ہے اور اپنی ہدایت سے عزیز قرار دیا ہے، اور ان کو اپنی وحی کے ذریعے سے قائم رکھا ہے، اور ان کو ہدایت کرنے والے پیشوا اور فتنوں کی تاریکی کا نور بنایا اور اپنے دین کے لیے مخصوص کیا، اور اپنے علم میں دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، اور وہ کچھ عطا فرمایا جو مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہوا، اور ان کو اپنے دین کا ستودہ تعریف کیا ہوا قرار دیا، اور ان کو اپنے پوشیدہ راز سپرد کیے ہیں، اور ان کو اپنی وحی کے ممبروں پر بیٹھایا ہے، اور اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا ہے، اور ان کو برگزیدہ کیا ہے، اور ان کو مخصوص کیا ہے، اور ان کو زیادتی عطا کی ہے، اور ان کو پسند کیا، اور ان کو شہروں کے لیے نور بنایا، اور بندوں کے لیے ستواں قرار دیا اور بندوں کے لیے ستون قرار دیا ہے، اور اپنی بڑی نشانیوں اور اہل نجات اور اپنا مقرب بنایا۔ یہی خدا کے بڑے برگزیدہ اور حق و انصاف کے ساتھ حکم کرنے والے قاضی ہیں، اور راستہ دکھانے والے ستارے ہیں۔ یہی صراط مستقیم ہے، اور وہ راہ ہے جو سب سے زیادہ دوست ہے، جو سب سے زیادہ درست ہے۔ جو شخص ان کی راہ سے پھر جائے تو گویا وہ دین سے نکل گیا، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ باطل ہے، اور جو ان کے طریقے پر گامزن ہوتا ہے وہ ان سے مل جاتا ہے۔ یہی لوگ مومنوں کے دلوں میں خدا کا نور ہے، اور تشنہ کاموں کے لیے دریا ہے، اور اس کے لیے پناہ ہے جو ان سے ملتجی ہوا، اور امان کا دروازہ ہے اس کے لیے جو ان سے متمسک ہوا، اور لوگوں کو رضائے خدا کے لیے خدا کی جانب دعوت دیتے ہیں، اور خدا کے مطیع و فرمانبردار رہتے ہیں، اور خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور خدا کے بیان کے ساتھ حکم کرتے ہیں۔ انہی میں خدا نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور ان پر ملائکہ نازل ہوئے ہیں، اور انہی پر خدا کی جانب سے سکینہ نازل ہوا، اور ان کی طرف جبرائیل بھیجے گئے ہیں۔ یہ خدا کا انعام ہے ان پر کہ ان کو دوسروں پر ان نعمتوں سے مخصوص فرمایا، اور ان پر انہیں فضیلت بخشی ہے، اور ان کو تقویٰ دیا ہے، اور حکمت کے ساتھ قوت دی ہے۔ وہی لوگ ہیں طیب و طاہر، فروع اور
پاک و پاکیزہ اصول اور علم کے خزینہ دار اور علم کے جاننے والے اور پرہیزگار اور عقل اور نور اور روشنی، یہی نبی و انبیاء کے وارث اور بقیہ اوصیاء ہیں۔ انہی میں سے طیب و طاہر اور برگزیدہ و امی محمد مصطفیٰ جیسے رسول ہیں، اور انہی میں سے شیر بیشت شجاعت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ انہی میں سے عباس ام رسول ہیں۔ انہی میں سے جعفر طیار ہیں، جن کو خدا نے 2 پر عطا فرمائے ہیں اور جنہوں نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی اور حبشہ اور مدینہ کی طرف 2 ہجرتوں سے اور 2 بیعتوں سے مشرف ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے بھائی، اور ان کے بعد دلیلوں اور تعویلوں اور محکم تفسیر اور تبلیغ کرنے والے مومنوں کے امیر اور ولی اور ان کے امر کے والی، رسول خدا کے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت اور ولایت خدا نے مسلمان مرد عورت پر واجب اور فرض قرار دیے۔ اس آیت محکم قل لا اسألکم علیہ اجرا میں حضرت نے فرمایا کہ اقتراف حسنہ سے ہم اہل بیت کی محبت مراد ہے۔ ایذن حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب جبرائیل اس آیت کو لائے تو کہا کہ ہر دین کی ایک اصل، ایک ستون ہے اور ایک فروع اور ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس دین کا ستون لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور اصل و فرع آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی محبت ہے اور آپ کی مطابعت ہے جو حق کے موافق ہو۔ مولوی فرماتے کہ مضامین مذکور بہت سی حدیثوں میں ہیں، ہم نے اتنے ہی پر اتفاق کیا ہے، اور ان آیتوں میں سے جو احادیث معتبرہ کے موافق مودت اہل بیت طہارت پر دلالت کرتی ہے، یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9۔ اگرچہ قرأت مشہور محمود حمزہ کے ساتھ بروزن مفعول ہے، لیکن اہل بیت کی قرأت میں بفتح او اور دال مشدد کے ساتھ ہے، اور شیخ تبریزی رحمہ اللہ نے کہا کہ مودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو زندہ دفن کی جاتی ہے، اور زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ زن حاملہ کا جب وقت ولادت آتا تو ایک گڑھا کھودتی اور اس کے دہانے پر بیٹھ جاتی۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس گڑھے میں ڈال کر مٹی پاڑ دیتی اور اس کو قبر بنا دیتی، اور اگر لڑکا جنتی تو اس کو حفاظت اور پرورش کرتی۔ ترجمہ آیت یہ ہے کہ قیامت میں اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس گناہ پر قتل کی گئی ہو، اور اس سوال سے مار ڈالنے والے کی تہدید اور سرزنش مقصود ہے کہ کیوں اس کو قتل کیا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ سوال مار ڈالنے والے سے کیا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ حضرات وَإِذَا الْمَوَدَّةَ بفتح میم وہ واو پر پڑھتے تھے۔ ابن عباس سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت امام فرماتے کہ حقیقت یہ کہ صلہ رحم و قرابت داری ہمارے لیے ہے، اور یہ قطع رحم کرنے والے سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں قطع رحم کیا، اور ابن عباس سے بھی روایت کی ہے کہ جو شخص محبت اہل بیت میں قتل کیا گیا ہو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد قرابت رسول ہے اور وہ شخص جو جہاد میں قتل ہوا ہے، اور دوسری روایت میں وہ شخص جو ہم اہل بیت کی مودت و ولایت پر مار ڈالا گیا ہو۔ تبریزی کا کلام ختم ہوا۔ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس آیت سے مراد وہ ہے جو ہماری مودت میں کشتہ ہو، اور محمد بن عیاش نے اپنی تفسیر میں زید بن علی بن حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد خدا کی قسم ہماری محبت ہے، اور یہ آیت صرف ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں مارا جائے، اور اس کے قاتل سے سوال کیا جائے گا کیوں اس کو مارا۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ اس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں مارا گیا ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اس سے مراد شیعان آل محمد ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ پر قتل ہوئے۔ بس سند معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ مراد
اس سے ہماری مودت ہے، اور یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ تفسیر فرات میں محمد بن حنفیہ سے روایت کی کہ مراد ہماری مودت ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اس مودت کے بارے میں جو تم پر فضیلت کے طور پر نازل ہوئی ہے، تم سے سوال کیا جائے گا کہ ہماری محبت کرنے والوں کو کس گناہ پر تم نے قتل کیا، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہماری مودت ہے، اور وہ ہمارا ایک حق ہے جو لوگوں پر واجب ہے، اور ہماری محبت ہے جو خلق پر واجب ہے، اور انہوں نے ہماری محبت کو قتل کر ڈالا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے کہ ان احادیث کی بنیاد قرأت دوم کے لحاظ سے ہے، اور میری دانش میں 4 وجہوں سے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ اول یہ کہ ایک مضاف کلام میں مقدر کریں، یعنی اہل مودت سے سوال کریں گے کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا۔ دوسرے یہ کہ قتل کی نسبت مودت کے ساتھ مجازی ہو اور مراد اہل مودت کا قتل ہو، یعنی تیسرے یہ کہ قتل میں ایک مجاز واقع ہوا ہو اور مودت کے ضائع کرنے کو مجازاً قتل کہا ہو، اور مودت کے قتل سے اس کا باطل کرنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا مراد ہو۔ چوتھے یہ کہ بعض روایتوں کو ہم قرأت مشہورہ پر محمول کریں کہ مودت سے مراد وہ نفس ہو جو مٹی میں دفن ہو گیا، وہ قطعی مردہ دفن ہوا یا زندہ، اور یہ اشارہ ہو کہ چونکہ وہ راہ خدا میں مارے گئے مردہ نہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، گویا وہ دفن ہو گئے، اور یہ وجہ نہایت لطیف ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دوسرے باب کی 6 فصل اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کا واجب ہونا اپنے اختتام کے پہنچے، اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 13 کا آغاز 7ویں فصل سے کریں گے انشاءاللہ۔